ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے نومبر کی 27 اور جمادی الاول کے 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایپیکس بجٹ کے تحت ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں مزید تیزی لانے اور موسم سرما سے قبل تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کو یقینی بنانے کی خاطر چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند کی صدارت میں کانفرنس ہال برو میں سال 2024-25 کے کیپٹل اور کیپیکس بجٹ اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج ہل کونسل سبسڈی اسکیموں اور زیر التواء پروجیکٹوں کے علاوہ ضلع میں جاری مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت جاری پیش رفت اور حصول یابیوں کا جائزہ لینے کے غرض سے منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنچوک ٹاشی، ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، کونسلرز اور مختلف محکموں کے افسران موجود تھے. میٹنگ کے دوران مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. اس دوران متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹوں کو مقررہ وقت پر مکمل کریں. نیز انہوں نے مختلف اسکیموں کے تحت مالی سال 2024-25 کے لیے مختص رقومات کے تحت جاری کاموں کو سرما کی آمد سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت دی. سی سی نے سبھی افسران کو ہدایت دی کہ وہ تعمیراتی کاموں کو معیاری اور صحیح طریقے سے 100% مکمل کریں. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل سے موصولہ اطلاع کے مطابق نیو متحری ماڈل پبلک اسکول قربتھنگ 28 نومبر 2024 سے شروع ہونے جا رہا ہے. لہٰذا ان تمام والدین کو مطلع کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سکول ہاضہ میں داخلہ لے رکھا ہو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ 28 نومبر 2024 بوقت 10:30 بجے صبح نیو متحری ماڈل پبلک اسکول قربتھنگ تشریف لے آئیے. مزید تفصیلات کے لیے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے دفتر سے دفتری اوقات میں رابطہ کریں. بجٹ میں کٹوتی اور نئی اضلاع کو لے کر گزشتہ دنوں ہل کونسل کرگل کے پریس کانفرنس پر بھارتیہ جنتا پارٹی محمد حسن پاشا نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بجٹ میں کٹوتی اور کرگل کے اہم مقامات کو ضلع کا درجہ نہ دینے کو ہل کونسل کرگل کی ناکامی سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ ایس ڈی پی اور کیپیکس بجٹ میں کٹوتی ہل کونسل کرگل کے نااہلی کے سبب ہوا ہے. انہوں نے ہل کونسل کرگل کے پریس کانفرنس میں مذہبی تنظیموں کو شامل کرنے کو لے کر بھی نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کی اور کہا کہ کانگریس نے کرگل میں اپنا وجود کھو دیا ہے، اس لیے وہ مذہبی اداروں کے بے ساکھی پر کھڑا ہے. حسن پاشا نے بجٹ میں کٹوتی کو لے کر کہا کہ جب فنڈز کو کم کیا گیا تو آپ کیا کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ جب کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا ریاست اور مرکز میں حکومت ہوتا تھا تو اس وقت ہل کونسل کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ بجٹ نہیں رکھا جاتا تھا. اب بی جے پی کے حکومت میں لداخ کے لیے 6000 کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے. واضح رہے حسن پاشا ایک ایسے وقت پریس کانفرنس دے رہا ہے جب ہل کونسل کرگل کے اہتمام سے دیے گئے پریس کانفرنس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلع صدر اور سابقہ ایگزیکٹو کونسلر محمد علی چندن نے شرکت کی تھی. نائزلہ کمیٹی نے منگل کو اپنے دفتر میں مختلف محکموں کے ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی. اجلاس کی صدارت کمیٹی کے سربراہ پرمود کمار جین IAS آف ریٹائرڈ نے کی. میٹنگ میں کمیٹی کے ممبر چھرنگ انگچوک IAS ریٹائرڈ کے علاوہ انجینئر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چھیونگ پلجور، ڈائریکٹر اربن ڈیولپمنٹ موسیز گنزانگ، ڈائریکٹر فائنانس ڈاکٹر صفدر علی، ڈپٹی سیکرٹری کلچرل اکیڈمی چھیونگ پلجور، ARTO لیہ انذار احمد رانا اور ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے افسران نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران NDC کے چیئرمین پرمود کمار جین نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ انہیں اضلاع کے لیے ویژن، نوڈ اور تجاویز تیار کریں
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک مکمل ضلع کے لیے بنیادی سہولیات جیسے کہ مناسب ماسٹر پلان، ٹریفک کا انتظام، سیوریج صفائی کی سہولیات، پانی اور بجلی کی فراہمی، سولر پروجیکٹس، فائر ٹینڈرز، کھیلوں کا انفراسٹرکچر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر سہولیات پر غور کر کے رپورٹ میں شامل کیا جائے۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے گزشتہ روز کرگل قصبے میں کروڑوں روپے کی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ CEC کے ساتھ ایگزیکٹو کونسلر پنسوک ٹاشی، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، کونسلر ٹاؤن حاجی عباس عدلپا، کونسلر سلمو و سابقہ CEC کرگل فیروز احمد خان، چیف انجینئر PHE Y&FC لداخ مقبول حسین، جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات امتیاز کاچو، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ، جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کرگل، سپرنٹینڈنگ انجینئر PWD R&B کرگل، چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر، ایگزیکٹو انجینئر R&B، ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل، ایگزیکٹو انجینئر اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل، زونل ایجوکیشن آفیسر کرگل کے علاوہ دیگر ضلع افسران و اہلکار موجود تھے۔ CEC کرگل نے کیپیکس بجٹ کے تحت INFC کرگل کے طرف سے چلائی گئی لفٹ اریگیشن اسکیم داس دیتھنگ سمیت متعدد ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے CEC کرگل نے داس یلجک دیتھنگ اور بلتی بازار کے باشندوں کو جدید ترین عمارتیں اور انفراسٹرکچر حاصل کرنے پر مبارکباد دی، جس سے پوری کمیونٹی بالخصوص طلباء کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنسوک ٹاشی اور ڈپٹی کمشنر کرگل نے بھی خطاب کیا اور اعلیٰ معیار کے انفراسٹرکچر تعمیر کرنے پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ آخر میں کونسلر ٹاؤن حاجی عباس نے CC DC اور دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق سڑک کے حالات سازگار رہنے کی صورت میں کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم اس دوران چھوٹے گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر بھی دونوں طرف سے گاڑیوں کی آواجاہی بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -6.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لے میں درجہ حرارت -8.6، زنسکار میں -9.6 اور دراس میں -10.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نئی دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں یوم آئین کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے BJP حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے آئین کی کتاب ہاتھ میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا آئین ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نریندر مودی نے یہ کتاب نہیں پڑھی۔ اگر وہ پڑھتے تو وہ سب نہ کرتے جو وہ روز کرتے ہیں۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ہندوستان کی ہزاروں سال کی سوچ اور 21ویں صدی کی سماجی ترقی کی عکاسی ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ سچائی اور عدم تشدد کا راستہ دکھاتا ہے اور اس میں کہیں بھی تشدد، جھوٹ یا فریب دہی کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے BJP پر زور دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا اس آئین میں ساورکر کی سوچ جھلکتی ہے؟ کیا یہ کہتا ہے کہ تشدد اور جھوٹ کا سہارا لے کر حکومت کی جائے؟ انہوں نے تلنگانہ میں کانگریس کی جانب سے ذات پر مبنی مردم شماری کی شروعات کو عوامی عمل قرار دیا اور وعدہ کیا کہ مستقبل میں کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں ہم نے مردم شماری کو ایک عوامی عمل بنایا ہے جہاں لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کی صبح لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے خاتمے کی خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے لبنانی حکومت، قوم اور مزاحمت کی مکمل حمایت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے غزہ اور لبنان کے خلاف جنگ کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل موقف اور اس مقصد کے حصول کے لیے گزشتہ 14 مہینوں سے ایران کے وسیع سفارتی کوششوں کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور کچھ یورپی ملکوں کی حمایت کے ساتھ سیونی حکومت جنگ پسندی اور جرائم کے نتیجے میں 60,000 بے گناہ افراد شہید اور 1,20,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور فلسطین و لبنان کے 35 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور لبنان و غزہ میں بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے تحفظ اور غزہ کے خلاف جنگ روکنے کے لیے جاری صہیونی حکومت پر مؤثر دباؤ ڈالنے کی عالمی برادری کی ذمہ داری پر بھی زور دیا۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔